اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے رمضان المبارک میں مختلف ٹی وی چینلز پر ہونے والی بےہودگی اور اخلاق باختہ سرگرمیوں کے خلاف ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق رمضان المبارک میں کسی بھی ٹی وی چینل پر لغویات اور نیلام گھر لگانے پر پابندی ہوگی۔ رمضان نشریات کے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیے کہ اسلامی تشخص اور عقائد کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا، اس بار کسی بھی چینل پر کوئی نیلام گھر اور سرکس نہیں لگے گا۔ تمام چینلز اس بات کو یقینی بنائیں کہ پانچوں اوقات کی اذان نشر کی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے اذان سی بڑی بریکنگ نیوز کوئی نہیں۔ چینلز پر رمضان کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پیمرا سمیت دیگر ادارے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی پروگرام میں چیخ و پکار اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ ماہ رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر اسلامی تشخص اور شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ عدالت نے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن PBI کے چیئرمین سے استفسار کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کسی قسم کی بے ضابطگی اور خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ 9 مئی کو کیس کی دوسری سماعت پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ اذان مغرب سے قبل درود پاک یا قصیدہ بردہ شریف نشر کیا جائے۔ اسلام اور رمضان کے متعلق کرکٹرز، اداکار یا گلوکار بات نہ کریں۔ اصلاحی پروگرامات اور رمضان نشریات میں دین سکھانے کے لیے ماہر علماء کرام اور PhD اسکالرز مدعو کیے جائیں۔ معزز عدالت کے جج نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ پر تبصروں کے لیے تو بیرون ملک سے ایکسپرٹ تجزیہ نگار بلائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام پر بات کرنے کے لیے اداکاروں، گلوکاروں اور کھلاڑیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا حکم جاری نہیں کرتا جس پر عمل درآمد نہ کروا سکوں۔ رمضان نشریات کے نام پر اسلام کے ساتھ تمسخر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پیمرا اور PBA احکامات پر فوری عمل درآمد کے لیے کام شروع کریں۔ دوسری طرف جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے اس فیصلے کو ملک بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی اکثریت اور پاکستان کی عوام اس فیصلے پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اراکین قومی اسمبلی سمیت مختلف طبقات سے وابستہ افراد نے بھی اس فیصلے کی تائید اور حمایت کی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کو خالصتاً نظریہ اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور دیگر علماء کرام اور بزرگوں نے قیام پاکستان کی جد و جہد کے وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ پاکستان کو ایک اسلامی آئیڈیل ملک بنایا جائے گا، جہاں اسلامی تعلیمات کو سماج میں عام اور نافذ کیا جائے گا۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا واحد اسلامی نظریاتی ملک پاکستان ماہ رمضان کی 27ویں مبارک شب کو معرض وجود میں آیا۔ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہ صرف ماہ رمضان بلکہ عام دنوں میں بھی فحاشی، عریانی، ناچ اور غیر اخلاقی اور غیر اسلامی حرکات و سکنات پر مکمل طور پر پابندی لگانی چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان کی عوام اور حکمرانوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان دنیا کے دیگر ملکوں کے لیے اسلامی آئیڈیل ریاست کا نمونہ پیش کر سکے۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔